بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم حاجی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ تمام عمرہ اور حج کرنے والے ساتھی جو اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہونے جا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے جب تک آپ تک یہ ریکارڈنگ پہنچے آپ وہاں پہنچ گئے ہوں، تو میں آپ کے سامنے آج اس عبادت کا ذکر کروں گا جو سب سے زیادہ وہاں کی جائے گی، سب سے زیادہ اسی کا مجھے آپ کو وہاں موقع ملے گا۔ اس سے زیادہ اور کوئی عبادت میرا نہیں خیال کہ قیمتی ہو سکتی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عبادت طواف کی۔ تلبیہ لبیک کا ہم نے پہلے بیان کیا، اس لبیک کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کو موقع ملے گا اور اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ نہ آپ کا عمرہ اس کے بنا ہے، نہ آپ کا حج اس کے بنا ہے، اور یہاں تک کہ جب آپ وہاں رہیں گے، قیام کریں گے مکہ میں، نمازیں پڑھیں گے، تو یہ ایک وہاں کی نماز ہوگی۔ یہ ہے جی عبادت طواف۔ اور میں نے جو آیت تلاوت کی نا آپ کے سامنے، یہ سورہ زمر کی سورہ زمر 24ویں سپارے کی یہ سمجھے پہلی صورت ہے، اور یہ اس کے ربع پہ ختم ہوتی ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے حاجی بہنوں اور بھائیوں، زائرین کرام، اللہ کے مہمانوں، آپ کو اللہ ایک ایسی عبادت کا موقع دینے جا رہا ہے، ایک ایسا کام آپ کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے معزز اور مقرب ترین فرشتوں کے نصیب میں آتا ہے۔ عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے، پھر ایک ایسا گھر جو خانہ کعبہ کے، خانہ خدا کے بالکل اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈسکرپشن ہمیں بتائی صحیح حدیث میں، کتب ستہ میں کئی جگہ یہ حدیث وارد ہے کہ اگر بالکل ایک ٹکی کی طرح اس کو بالکل اوپر سے سیدھا عمودی خط کھینچا جائے نا، کہ وہ اس کے اوپر لایا جائے، تو ایک 7ویں آسمان پہ بھی ایک کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس بیت معمور کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے سقف المرفوع کا، بہت بلند چھت، بلند مقام، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ یہ سورہ نجم میں جی، طور میں، سورہ طور میں 27ویں سپارے میں۔ تو وہاں پہ بھی فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور وہاں جو طواف ہو رہا ہے وہ ایسا طواف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ معلومات پہنچی کہ 70,000 فرشتہ طواف کرے گا اور اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کے عرش کا طواف ہو رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ قرآن کا بیان ہے، سورہ زمر کی آخری آیت 24ویں سپارے کے ربع پہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا جانو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد جھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کا عرش سوچیں کتنا وسیع و عریض ہے کہ اس عرش کی صرف جو کرسی ہے نا، اللہ نے اس کو کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی میری آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ وہ جو اللہ کے عرش کی جو کرسی ہے، صرف وہ کرسی کی وسعت اللہ نے کہا زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو پھر میں آپ اس عرش کی عظمت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اس کو عرش عظیم کہیں گے۔ اس عرش عظیم کا بھی فرشتے طواف کر رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں پلانٹس، اللہ کے سیارے، ستارے، سولر سسٹم، گیلیکسیز، یہ سب کے سب آپ دیکھیں اپنی آربیٹل موومنٹ میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کا سورج، چاند بھی گھوم رہے ہیں۔ زمین کے اندر اب آپ آ جائیں، زمین کا سورج، زمین کا چاند، یہ بھی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے، یہ سب کے سب کاؤنٹر کلاک وائز، جی ہاں، کاؤنٹر کلاک وائز موومنٹ میں یوں چکر لگا رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں بالکل ایسے کاؤنٹر کلاک وائز، یہ ہے کاؤنٹر کلاک وائز، اپوزٹ آف دا کلاک موومنٹ۔ تو یہ وہ عبادت ہے یعنی جو اللہ کی کائنات کی ہر چیز جو ہے نا کسی نہ کسی انداز میں طواف کر رہی ہے، خاص۔ اور میں نے آپ کو ستاروں کی، سیاروں کی، اللہ کے عرش کی مثال سے شروع کی بات،
اوپر سے ہم نیچے تک زمین پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی مگر تمہیں تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ مگر میرے بہنوں بھائیوں، ایک طواف ایسی تسبیح ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ سملیرٹی میں بہت ساری اللہ کی مخلوقات کو یہ نصیب ہوا۔ فرشتوں کے بعد آپ کو انسان یعنی کہ اس کی جو یعنی نوری اور ناری اور مٹی کے بنے ہم تین مخلوقات میں سے صرف فرشتے اور آپ یعنی انسان، ہمیں اللہ نے ایک عبادت نصیب کی۔ تو سمجھیں جب آپ کعبے کا طواف کریں نا تو یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کی وہ کائنات، اللہ کے وہ فرشتے جو جھوم رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دیوانوں کی طرح، جیسے مکھیاں شہد کی، ایک اور روایت میں آیا نا ذکر کہ جیسے شہد کی مکھیاں پھول کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو ہم اللہ کا وہ گھر ہمارے لیے ایک پھول اور اس کی خوشبو سے بھی زیادہ ہمارے لیے معزز ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کیے ہوئے صحابہ جب اس رب ذوالجلال کے گھر کو دیکھتے تھے تو وہ رب خود تو وہاں نہیں ہے مگر اس نے ہمیں اپنی ایک نشانی اپنے نام سے ایک گھر بنا دیا۔ وہ اینٹوں کی سوچیں عمارت ہے مگر وہ عمارت خاص کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم جو ہے کاغذ ہے، کاغذ پہ وہ الفاظ پرنٹڈ ہے مگر وہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے مقدس ہو گیا، ورنہ تو وہ صرف کاغذ تھا۔ تو اسی طرح ورنہ تو کعبہ صرف ایک عمارت تھی لیکن وہ مقدس کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ اس کی ہے۔ یہی فرق ہے کعبے میں اور کسی بت میں۔ بت جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، ہم گناہ گاروں کے، ہمارے لوگوں کے، ہم جیسوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کی عبادت نہ کرو، اس کے پاس آ کے تم نے عبادت کرنی ہے، میرا نام لے کے، میرا نام جپنا ہے۔ تو یہ ہے کعبے کا مقام، اور یہ ہے ایک طواف کا ایک مختصر میں نے آپ کو حکمت بتائی ہے کہ میرے بہنوں بھائیوں اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ اس پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے کہ میں نے طواف میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کتنے کلمے پڑھنے ہیں۔ وہ سب دعائیں جس کو جو کتابیں ملی ہیں آپ کے گروپ لیڈر سکھا رہے ہیں، سیکھتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر میں تو آپ کو ان 7 چکروں کا بتا رہا ہوں جو اس کائنات میں بڑی بڑی مخلوقات کو نصیب ہوئے، ستاروں کو نصیب ہوئے، سیاروں کو نصیب ہوئے، پلانٹس کو نصیب ہوئے، سٹارز کو ہوئے، گیلیکسیز کو ملے، اینجلز کو ملے، فرشتوں کو ملے، عرش عظیم والوں کو ملے، بیت معمور والوں کو ملے۔ آپ کو اللہ نے وہ نصیب کیا، تو سمجھ لیجئے گا جب آپ طواف کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، کسی چھوٹی معمولی جگہ پہ نہیں ہے۔ حرم ہے، مقدس ترین جگہ ہے، ایک کیڑا، جانور، مکھی اس کو نہیں آپ مار سکتے۔ آپ زمین پہ قدم پھونک پھونک کے چلیں گے، اس کے گھر کا وہ طواف ہے، وہی آپ کی وہاں کی نماز ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ حرم مبارک میں، حرم شریف میں، حرم مکی میں آپ کی تحیت المسجد، ایک دو نفل ہیں 2 رکعت، وہ وہاں کی تحیت المسجد بھی وہ طواف ہے، طواف آپ کی تحیت المسجد ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں بتایا کہ اس میں تم بات تھوڑی بہت کی تمہیں اجازت ہے لیکن کم بات کرنا، بس تھوڑی بہت اجازت ہے لیکن زیادہ توجہ بس وہ ہے نا، ایک جیسے میں نے شہد کی مکھی کی مثال دی، فرشتوں کی مثال دی، بس گھومتے جاؤ اور تسبیح کرتے جاؤ۔ تسبیح آپ رب کی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، گناہ نہ کرنا بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ وہاں اپنی نظریں طواف میں نیچے رکھیے گا، حد الوسع کوشش کیجیے گا کہ غیر محرم آپ کے، جسے کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹل ٹچ بھی جو ہے نا وہ اوائڈ کیجیے گا، بہت احتیاط سے چلیے گا۔ کسی قسم کی کوئی شہوت والا خیال، کوئی بھی ایسا گمان آئے فوراً استغفر اللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ آپ بہت بڑی جگہ پر ہیں، اندازہ نہیں آپ کر سکتے کہ یہ ادب کا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی تباہی بن سکتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بہت بڑے مقام کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بس اب آپ طواف کی میں آپ کو بتا دوں، یہ شروع ہوتا ہے اس پتھر سے جو اللہ کے ہاتھ سے آیا، اسی لیے اس کو یمین اللہ فی الارض کہا گیا، زمین پر اللہ کا ہاتھ۔ صحابہ کے صحیح اقوال ہمارے پاس موجود ہے، کیوں کہ وہ جنت سے آیا اور اللہ کے ہاتھ سے آیا، تو بس جو اللہ کے ہاتھ سے آیا وہ اللہ کی چیز ہوگی۔ تو یہ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی دے گا، اس سے آپ کا طواف شروع ہونا ہے۔ رش ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے بس اللہ اکبر کہیں، طواف شروع کر دیں اور پھر رکنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے طواف میں میں تھوڑے سے مسئلے مسائل بتا دوں، لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ جب طواف شروع کرتے ہیں تو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ نے شروع کر دیا نا تو بس وہ جیسے پلانٹس گھوم رہے ہیں نا، تو آپ دیوانوں کی طرح گھومتے جائیں، تو حجر اسود کے سامنے آئیں تو بس آپ نے وہاں پر وہ حجر اسود کے سامنے آئیں تو بس وہاں پہ اللہ اکبر کہہ دیں، بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، بس اتنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ
یوں اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یہ اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوا۔ ہاں اگر آپ نے چھڑی لگا دی وہاں پہ، کین سے چھڑی سے چل رہے ہیں آپ، وہ لگا دی، اپنی کوئی پگڑی ٹوپی کوئی کپڑا لگا کے اس کپڑے کو چوم لیا، ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیا، یا سب سے اعلیٰ کام یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اپنا ماتھا رکھا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا اور اللہ کی اطاعت کا اعلان کیا۔ یہ حجر اسود کا بوسہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بوسہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کر رہے ہیں اس کے اندر کہ باری تعالیٰ میں تیرے ہاتھ سے آئی اس چیز کے آگے ایسے جھکاؤں، بالکل ایسے جیسے تیرے آئندہ سے ہر حکم پہ میں جھکوں گا۔ یہ تھا مقصد حجر اسود کو بوسہ دینے کا، اور اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو آنکھیں دے گا، اس پتھر کو زبان دے گا، یہ قیامت کے دن اوپر جائے گا اور آپ کے اور میرے جس نے اس پہ ایمان سے اس کو بوسہ دیا اس کی گواہی دے گا۔ جس کو نہ نصیب ہو آپ کو نیت پہ بھی ثواب ملے گا، جھگڑا نہیں وہاں کرنا، دھکم پیر نہیں کرنی، بے حرمتی سے بچنا ہے، بہنوں بھائیوں کے ازدحام میں ایک اوور کراؤڈ میں پھنس کے کسی کی حرمت خراب ہو جائے، بہت احتیاط کیجیے گا میرے بہنوں بھائیوں۔ تو وہ آپ نے ایسے شروع کرنا ہے، شروع میں موقع مل جائے بہت اچھا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آخر میں جب حجر اسود پہ آپ طواف ختم کریں گے نا، آپ کا طواف شروع بھی حجر اسود سے ہے، اینڈنگ پوائنٹ بھی وہ یوں وہیں پہ ختم ہوگا، اینڈنگ پہ بھی آپ بوسے کی کوشش کر لیں گے، سٹارٹ نمبر 1 پہ یا نمبر 7 پہ۔ باقی اس میں مسئلے مسائل بہت سارے ہیں، اس کے لیے آپ کتابیں پڑھیے۔ کوئی مسئلہ اور ہو، جیسے کچھ لوگوں میں ہے جی بار بار وضو ٹوٹے تو کیا کریں، دیکھیں ہر طواف سے پہلے ایک نیا وضو کر لیں، اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ عمرے اور حج کے جو احرام والے طواف ہیں نا، ان میں کوشش کریں ہر وقت آپ کا وضو رہے، باقیوں میں اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے، بس اس کے بعد طواف کے 2 نفل بھی ہیں، یاد رکھیے گا آپ کا طواف 2 نفلوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، آپ نے وہ ضرور کرنے ہیں۔ اس طواف میں لمبی لمبی دعائیں لوگوں کو بہت یاد ہیں، 2-3 میں آپ کو دعائیں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے آپ کا تیسرا کلمہ، اس کا صرف اتنا حصہ بھی اگر آپ پڑھ لیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ فرشتوں کی وہ جو ہے نا تسبیح اور حمد وہ اس میں شامل ہو گئے، اور یہ قرآن کے بعد اللہ کو محبوب ترین کلمے ہیں۔ دوسری دعا آپ کو چوتھا کلمہ مشہور جو ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی سمجھے لبیک ہی، آپ کا جو میں نے لبیک کی تشریح سمجھائی نا، یہ اسی طرح کی اس کی تشریح ہے، آپ وہ لبیک کی میری تشریح کو سن لیجئے گا، وہی چیز ہے اس میں کلمہ ویسے کی۔ مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے ان کے معنوں کے ساتھ آپ یہ کام کریں۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں، والحمدللہ کہیں، ولا الہ الا اللہ کہیں، واللہ اکبر کہیں، تو آپ یہ سمجھیں اس کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہر خطا سے پاک ہے، ہر غلطی سے مبرہ ہے، یو ڈونٹ میک مسٹیکس، یو آر ایرر فری، یو آر پرفیکٹ، لہٰذا ساری تعریف تیرے لیے، والحمدللہ۔ اور اسی لیے جب تو غلطی سے پاک ہے، ہر تعریف کے تو ہی لائق ہے، تو لہٰذا عبادت بھی پھر تیری ہی بنے گی، ایسا کوئی ہو تو سکتا نہیں ہے تیرے علاوہ، تو وہ لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد میرے میں کوئی تکبر نہ آئے، اصل کبریائی، پرائیڈ، it all belongs to you، تو وہ اللہ اکبر ہے۔ یہ 4 کلمے اللہ کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، صحیح مسلم اور بہت ساری کتابوں میں۔ تو اس کے بعد یہ چوتھا کلمہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کا بھی ترجمہ آپ غور کیجئے گا، بہت آسان ہے۔ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ یہ کلمہ توحید جو ہے نا، اتنا اس کا ثواب ہے، اتنا ہی ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں عبداللہ ابن عمر ایک عالم دین صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک غلام تھا خادم، اس نے بتایا کہ میں نے پورے عمرے اور حج میں ہر جگہ ابن عمر کو یہی پڑھتے سنا۔ جی ہاں، کلمہ یہ دعا ہے، یہ دعا بھی ہے اس کے اندر، وہ عرفات کا میں جب ذکر کروں گا وہاں آپ کو انشاءاللہ اس میں تفصیلات بتاؤں گا۔ یہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد تیسری کرنے کی چیز جو ہے نا، وہ بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل پکی ثابت ہے، طواف کی دعا ہے، خاص ایک یہ مشہور دعا ہے، اس کو آپ باندھ لیں اپنے ساتھ تو کبھی نہیں انشاءاللہ نقصان اٹھائیں گے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں سارا اسلام آپ کا، ساری دین دنیا آ جاتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ رکن یمانی سے حجر اسود، وہاں آپ کو لوگ اونچی اونچی پڑھتے ہوئے سنائی دیں گے، جہاں اب یہ دعا آ جائے سمجھ لیں یہ وہ موقع آ گیا۔ رکن یمانی ہے حجر اسود سے پچھلا کارنر، یمن کو فیس کرتا ہے، اس کارنر سے حجر اسود تک، اس کارنر پہ ہاتھ لگانا جائز ہے، اللہ کے نبی نے کیا، وہ وہاں رکے نہیں۔ مطلب وہ دعا کون سی ہے جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، او اللہ ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ہر اچھی چیز دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں تک بس رک جائیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے اللہ نے اس سے پہلے والی آیت میں سورہ بقرہ میں کہا کہ جو لوگ صرف دنیا میرے سے مانگیں گے نا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ نقصان میں رہیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے کہیں یا اللہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، سارا کچھ اس میں، سارا سمجھے دین دنیا سب سمٹ کے آ گیا اس ایک دعا میں۔ یہ دعا بار بار مانگتے جائیں حجر اسود تک پہنچنے تک،
بس یہ آپ کا مختصر طواف ہے۔ میں نے آپ کو اس طواف کی حکمت بھی اس میں بتا دی، چھوٹے مختصر سے مسئلے مسائل بھی بتا دیے، بوسہ لینے کی کچھ صحیح باتیں بھی بتا دیں کہ آپ نے بوسہ کہاں شروع کرنا ہے، پہلے چکر پہ اور ساتویں پہ، کیونکہ یہ کنٹینیوس عبادت ہونی چاہیے۔ اور اہم بات یہ کہ یہ طواف آپ کا 2 نفلوں کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کہیں پہ بھی پڑھے آپ، حرم میں، مسجد میں، کہیں جگہ مل جائے، لیکن اس کے لیے باوضو ضرور ہوں۔ نماز کے لیے تو وضو آپ کا پکا ہونا چاہیے، طواف کے لیے بھی کوشش کریں وضو میں رہیں، زیادہ بہتر وہی کام ہے۔ ڈاؤٹ میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے، مگر کچھ لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بس یہ کریں۔ یہ آپ کا طواف ہے، چاہے عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، نفلی کوئی بھی طواف ہو، یقین مانیں سب سے زیادہ کرنے کی عبادت یہی ہے۔ آپ کے پاس نمازوں کے بیچ میں طواف کرنے کا موقع ملے وہاں کر لیں، فجر کے بعد رش ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت کر لیں، عشاء کے بعد رات کو 11-12 بجے جا کے فٹافٹ ایک طواف کر لیا، ظہر عصر کے بیچ میں ایک طواف کر لیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو زمین پہ مجھے اور آپ کو اور کہیں نصیب نہیں ہوگی، تو موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ سوچیں فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آنی قیامت تک، تو میں آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ مجھے آپ کو اللہ نے عبادت دی، تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ میری آپ کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طواف، آپ کے زیارتیں، آپ کے عمرے حج ہر چیز قبول فرمائے اور ہمیں بھی آپ کی دعا میں شامل کرے۔ پلیز پلیز میری آپ سے درخواست ہے، اپنے اس بھائی کو، میرے گھر والوں کو، میرے فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔